الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا شفيع المذنبين. دین اسلام کی خاطر عظیم قربانیوں میں سے عظیم عظمت کی حامل قربانی ایک وہ بھی ہے جو جگر گوشہ بطول نواسہ رسول امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی پیش کی ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کیا۔ آج میرا ارادہ ہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے چند اسباب اور اہل اسلام کے لیے ان کے چند روشن افکار سبحان اللہ آپ کے سامنے رکھے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان مقبولین محبوبین کا فیض ہمیں بھی عطا فرمائے۔ آمین۔ امام حسین کی قربانی قرآن و سنت کا عظیم پیغام ہے۔ آپ کی یہ مبارک شہادت جو ہے اسلام کی ترقی کے لیے قیامت تک کے لیے اثر پذیر ہے۔ ہر دور کے اندر ہر سال کے بعد جب بھی اس پیغام پر نگاہ ڈالی جاتی ہے تو یہ پیغام مسلمین کو ایک نئی راہ کی طرف اشارہ اور ارشاد کرتا ہے۔ دیکھیے یہ بات طے شدہ ہے، ان کی فضیلت کی باتیں بھی ہوں گی، ان کی محبت، ان کے درجات، ان کے محاسن اور ان کے فضائل یہ بھی بیان ہوتے رہیں گے، مگر امام علی مقام کی شہادت کا پیغام ہمارے لیے کیا ہے؟ شہادت کے اسباب کیا تھے؟ کون سی ایسی وجوہات تھیں کہ جس کی وجہ سے ان کو اپنا مدینہ چھوڑ کر کربلا جانا پڑا، یہاں تک کہ اپنا 6 ماہ کا بچہ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ساتھ لے کر گئے۔ تو جو کچھ لے کر گئے تھے وہ سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا، انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا۔ یہ چھوٹا پیغام نہیں ہے، نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہے، اس پورے گھرانہ کی شہادت ہے، اور ان کی مبارک شہادتوں کے اندر اس قدر تاثیر اور اس قدر ان کے خونوں کے اندر برکت ہے کہ انہوں نے سن 60-61 ہجری کے اندر یہ شہادت دی۔ آج تک اسلام کا حقیقی وقار اگر باقی ہے تو وہ امام حسین کی شہادت کا صدقہ ہے۔ اگر حق آج بھی باطل اس کے نبرد آزما ہوتا ہے اور حق باطل کو شکست دیتا ہے تو یہ امام حسین کی شہادت کا اثر ہے۔ اگر امام حسین اس وقت بیعت کر لیتے تو آج حق کبھی بھی باطل کے سامنے کھڑا نہ ہو سکتا،
ہمیشہ کے لیے جھک جاتا۔ تو آج جو حق اپنے پورے قد کے اوپر کھڑا ہے، حقیقی حسن اور حقیقی وقار کے ساتھ اس کو بقا حاصل ہے، تو یہ امام حسین کے خون کی تاثیر اور برکت ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف آپ سب جانتے ہیں، ان کی فضیلتیں بھی آپ علماء سے سنتے ہیں۔ میں چند منفردات ان کی زندگی کے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جس ماں کے وہ بیٹے ہیں، اس ماں کو فرشتے بھی سلام کرتے ہیں۔ جس والد کے وہ لخت جگر ہیں، اس والد کے علم کا مقام یہ ہے کہ حضور خود فرماتے ہیں، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور خود اپنی ذات کا عالم یہ ہے کہ ابھی پنگوڑے کے اندر ہیں اور سیدہ کائنات کسی کام کے اندر مشغول ہیں، تو اللہ اپنے فرشتوں کو بھیج کر لوریاں دلا رہا ہے۔ ان کی اپنی ذات کا یہ مقام اور عالم ہے۔ اور نسبت کا عالم یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نواسہ ہیں، اور برکت کا یہ عالم ہے کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعۃ المبارک کا خطبہ دے رہے ہوں تو حضور نیچے اتر کر ان کو اٹھا لیتے ہیں۔ انشاءاللہ اس پر گفتگو میں چاہتا ہوں کہ اتنی بڑی شخصیت کی عظمت کی بات ہے، تو وہ پورا ایک عظمت کا جو پہلو ہے نا، وہ جمعۃ المبارک خاص رکھا جائے گا۔ ماشاءاللہ۔ آج جو میں چند ایک الفاظ عرض کرنا چاہتا ہوں پیغام کے لیے، وہ بڑے ضروری ہیں، کیونکہ ہماری زندگی کی جو تکمیل ہے، اس لفظ پر غور کریے گا، ہماری زندگی کی جو تکمیل ہے وہ ان پیاروں کے نقش قدم پر چلے بغیر نہیں ہو سکتی، اور اللہ کی رضا کا مکمل ہونا وہ بغیر ان کی محبت اور ان کی سیرت پر عمل کیے بغیر نہیں ہو سکتی۔ ان کی محبت، ان کا جو نمونہ سیرت ہے، وہ جب تک اپنی زندگیوں کے اندر عملی اعتبار سے ہم نہیں اتارتے، اس وقت تک ہمیں حقیقی فیض بھی نہیں ملے گا۔ جو ان دنوں کے اندر امام حسین کی عظمت سن کر نعرے لگاتا ہے صرف، تو نعرے لگانے والوں کو ثواب ملتا ہے اور مشن اپنانے والوں کو مقام ملتا ہے۔ میری پوری تقریر کا یہی خلاصہ ہے، جس کو میں نے ابھی لے کر بات کرنی ہے۔ صرف نعرے مارنے ہیں تو اجر تو مل جائے گا، مگر مقام ان کو ملتا ہے جو اپنی ذات کے اوپر ان کے فرمودات کو طاری کر لیتے ہیں۔ ان کی قربانی کا مقصد کیا تھا کربلا میں جانے کا؟ اپنی شہادت اور اپنی شہادت کے ضمن میں اسلام کا تحفظ اور اسلام کے قوانین کا تحفظ۔ کوئی بندہ 1,00,000 دیگیں ان کے نام کی چڑھائے اور ان کی سیرت پر عمل نہ کرے، وہ اپنے ذہن سے یہ بات نکال دے کہ ان کی رضا اس کو حاصل ہوگی۔ کچھ بھی نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، مگر اپنی عملی زندگی بہتر کر رہا ہے، کربلا کا حقیقی پیغام اس کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے، تو انشاءاللہ میرے امام کا سنہری فیض اس کے گھر کے اندر نازل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ہمارا دین جو ہے، ہمارا اسلام جو ہے، وہ عمل سے عبارت ہے۔ ہمارا دین جو ہے نا، ہمارا اسلام، یہ عمل سے عبارت ہے، محض سننے سے نہیں ہے کہ نالج کو گیٹ کرنا یہ جمعہ کا مقصد نہیں ہے۔ محافل کے انعقاد کا مقصد نالج اکٹھا کرنا نہیں ہے، نالج لے کر اپنی زندگی کی سیرت کو تعمیر کرنا ہے۔ اور جتنی بھی قربانیاں ہیں اسلام کے اندر، جتنی بھی ہیں، وہ سب کی سب اسی وجہ سے دی گئی ہیں
تاکہ مسلمان ان قربانیوں سے سیکھ کر تو اپنی زندگی کو تبدیل کرے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا جانے سے پہلے آپ نے 25 حج فرما لیے ہوئے تھے۔ کربلا جانے سے پہلے 25 حج آپ نے کر لیے ہوئے تھے، اور ان میں سے بھی بہت زیادہ حج آپ نے پیدل فرمائے تھے۔ درس و تدریس بھی آپ فرمایا کرتے تھے، اصلاحی سلسلہ تھا آپ کا، قرآن و سنت کا درس دیا کرتے تھے آپ۔ اور اگر کچھ لوگوں کے یہ ذہن میں بات موجود ہے کہ امام صاحب صرف کربلا میں گئے ہیں اور وہاں پر جا کر آپ نے جہاد میں شرکت کی ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ ہمیں تاریخ کے اندر یہ بھی ملتا ہے کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ سوئم، ان کے دور میں جب افریقہ فتح ان کے دور میں ہوا ہے، سیدنا عثمان غنی کے دور میں، سبحان اللہ، اس کے اندر جو پہلی صف کے جو لیڈر تھے ان میں حضرت سیدنا ابو ذر غفاری تھے، سبحان اللہ، جن کے پاس سپہ سالاری کا جھنڈا تھا۔ ان کے بعد جو سمجھ لیں کہ جو سب سے زیادہ سینئر تھے وہ امام حسن تھے، اور امام حسن کے بعد جو سب سے زیادہ سینئر اس غزوہ میں اور جہاد میں تھے وہ امام حسین تھے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف کربلا میں نہیں گئے، بلکہ کربلا سے پہلے بھی آپ نے جہاد اور غزوات میں شرکت فرمائی ہے، اور اس سے پہلے بھی آپ نے اسلام کی خاطر غزوات کے اندر شرکت کی ہے بہت زیادہ۔ تو میں بات یہ عرض کرتا تھا، امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا جو انداز زندگی ہے، پیغام سن لے کیا ہے، پھر میں خلافت کے کچھ اسباب بیان کرتا ہوں چونکہ ٹائم بڑا مختصر ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے چاہنے والوں کو ایک زندگی ڈیزائن کر کے بتائی ہے، یوں سمجھ لیں آپ کہ زندگی گزارنی کیسے ہے، اور زندگی کے بارے میں اپنی فکر کو کیسے تم نے طے کرنا ہے۔ اگر تو یہ پیغام لے کر آپ اپنی زندگی پہ عمل کا سایہ کر لیتے ہیں تو پھر یہ سمجھ لیں کہ آپ کو ان کا فیض ملے گا، ان کی رضا ملے گی۔ محض گفتگو سن لینا اور ان کی فضیلت کی باتیں سننا خوش تو کرتا ہے، مگر ان کو یہ خوش نہیں کرتا کہ آپ سن کر اور بغیر کسی ارادے کے چلے جاؤ۔ آپ کو خوش کرتا ہے کہ آپ ان کی فضیلتیں سنتے ہیں، مگر ان کو خوش نہیں کرتا۔ ان کو یہی خوش کرتا ہے کہ ہم نے جس مقصد کے لیے اپنے بچوں کی قربانیاں دی ہیں، ہم نے جس مقصد کے لیے اپنی قربانی دی ہے، اس مقصد پر کون کون چلتا ہے، ان کو یہ چیز خوش کرتی ہے۔ اپنی زندگی کے معاملات کو تبدیل کریں۔ آج یہ بات سن کر، وہ عربی کے اندر وہ شعر ہے، الکامل ابن عدی کی یہ عبارت ہے، انہوں نے نقل کیا، امام حسین ارشاد فرماتے ہیں، لَإِن كَانَتِ الدُّنْيَا تُعَدُّ نَفِيسَةً فَدَارُ ثَوَابِ اللَّهِ أَغْلَىٰ وَأَنبَلُ۔ فرمایا اے لوگو، دنیا کو نفیس سمجھتے ہو، دنیا کو اعلیٰ سمجھتے ہو اور بہترین چیز سمجھتے ہو، تو یہ بات جان لو، میں حسین تمہیں ایک پیغام دے رہا ہوں، دنیا کوئی نفیس سمجھنے والی چیز نہیں ہے جس کو تم بڑا نفیس مانا عمدہ، جس کو تم بڑا عمدہ سمجھتے ہو نا، یہ عمدگی والی چیز نہیں ہے۔ جتنے بھی ہمارے راہبر اس دنیا میں تشریف لائے، ان سب نے ہمارے اندر سے دنیا نکالنے کی کوشش کی ہے، اور ہمیں یہ کہا تم رہو دنیا میں، اندر تمہارے دنیا نہ رہے۔ مگر ہم لوگوں نے اپنی ہی مرضی کی، ہم نے کہا ہم نے دنیا میں بھی رہنا ہے اور دنیا ہمارے اندر بھی رہے گی۔ جب ہم نے اپنی مرضی کی تو ذلت ہمارے اوپر بھی مسلط ہو گئی۔ آپ نے فرمایا دنیا کو نفیس جانتے ہو، دنیا نفیس نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ کا اجر نفیس ہے۔ فدار ثواب اللہ اغلا، اللہ کا ثواب بڑا مہنگا ہے، اس کی بڑی قیمت ہے، اور وہ بڑی قابل قدر چیز ہے۔ یہاں سے آپ نیکی کی آپ ترغیب دلا رہے ہیں کہ اے مسلمان، یہ جو تمہیں زندگی ملی ہے
تم اس زندگی کو بغیر کسی مقصد کے گزار رہے ہو. آپ آ کر بیٹھے ہیں نا، ابھی بیان شروع ہوا ہے، آپ لوگ آ کے بیٹھے ہیں، کوئی کسی مقصد سے بیٹھا، کوئی کسی مقصد سے بیٹھا ہے. اپنے اپنے مقاصد سب کے پاس ہیں، اور مقاصد کے اوپر اللہ کو خبر ہے، اور اس خبر کے اوپر اجر لے جاؤ گے آپ. جو جس مقصد کے تحت آ کر بیٹھا ہے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، رب جانتا ہے، اور جو مقصد ہے اس کا، اس کے مطابق اس کو خیرات مل جائے گی. جو اس مقصد کے لیے آتا ہے گفتگو بہت اچھی ہوتی ہے، تو یہ بھی کوئی مقصد نہیں ہے. جو اس مقصد کے لیے آتا ہے کہ دین کی بات سننی ہے اور اپنی زندگی کو تبدیل کرنا ہے، یہی مقصد وہ ہے جو اللہ کو محبوب ہے، یہی وہ مقصد ہے جو اللہ کو مطلوب ہے. شاعری جو ہے، شاعری میرا ایک پورا ماسٹر، میں نے ایک ایم اے پورا شاعری میں کیا، اردو شاعری کے اندر. شاعری پڑھنے سے بہت اگنور کرتا ہوں، بڑا گریز کرتا ہوں. اس کی خاص یہ نہیں ہے کہ وہ پڑھنا جائز نہیں ہے، اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ قرآن و سنت سے آپ کو محبت، جب تک یہاں پر ہماری عمر ہے ہم بیان کر رہے ہیں، آپ کو قرآن و سنت کے ساتھ اٹیچ کیا جائے، جو آپ کا حقیقی اور ہمارا حقیقی ورث ہے، جو سبحان اللہ، جس سے ہمیں محبت کامیابی کی دلیل اور علامت ہے. تو امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دنیا کو نفیس سمجھنے والوں، دنیا نفیس نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ کے اندر رضا یہ نفیس ہے، یہ حاصل کرو. اور دوسرا آپ کا پیغام کیا ہے؟ 4 پیغام ہے. دوسرا آپ کا پیغام ہے، وَإِن كَانَتِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ أُنشِئَتْ فَقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِالسَّيْفِ أَفْضَلُ. ارشاد فرمایا کہ یہ جتنے بھی بدن بنے ہیں، انسانوں کے بنے ہیں، جنات کے بنے ہیں، پرند چرند حیوانات جمادات کے جتنے بھی بدن بنے ہیں، یہ سب مرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. جو بھی پیدا ہوا ہے اس پر موت آئے گی، اس نے دنیا سے جانا ہے. لیکن آپ نے فرمایا کہ مجھ حسین کے نزدیک سب سے زیادہ اچھی موت یہ ہے کہ اپنے نانا کے دین پر تلوار کے زخم کھاتے ہوئے شہادت کی مجھے موت اللہ عطا فرمائے. اچھا، ایک بات مجھے اس سے بڑی واضح، ایک بات نے بڑی خوبصورتی فرمائی ہے، نوٹ کرنے والی بات ہے. بات یہ ہے، بعض لوگ کربلا کے معاملہ کے اندر، تحقیق کے اندر ان سے غلطی ہو گئی ہے. انہوں نے تحقیق کرتے ہوئے کہہ دیا کہ یہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی. اس پر میرا کیا تبصرہ ہے؟ ایک ہی لفظ ہے، وہ بے باکی ہے. جن کو یہ سمجھ آیا نا 2 شہزادوں کی جنگ ہے، یہ بے باکی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اور بے وفائی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کے ساتھ، اور پیغام قرآن اور پیغام سنت کے ساتھ یہ مخالفت ہے. میرا اس پر یہ تبصرہ ہے، یہ 2 شہزادوں کی جنگ نہیں ہے، یہ حق اور باطل کی جنگ ہے. شہزادہ صرف ایک ہی ہے، دوسرا شہزادہ نہیں ہے. جو میں تو اس کو دنیا کے اندر کسی جانور سے بھی تشبیہ نہیں دے سکتا. دنیا کے اندر اگر کسی برے شخص کو تشبیہ دیتے ہیں لوگ تو 2 چیزوں سے ہی دیتے ہیں، یا کتے سے دے دیتے ہیں یا سور سے دیتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ بھی حضور کے گستاخ نہیں ہے، یہ بھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کے مبغض اور بغض رکھنے والے نہیں ہیں. وہ شہزادہ کہاں سے ہے، اور اس کو کون شہزادہ کہے گا، اور اس میں شہزادے والی بات کون سی ہے؟ شہزادے اگر ہیں تو وہ میرے امام حسن ہے اور امام حسین ہے. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسینیت، ٹھیک ہے. تو شہزادے والی کیا گفتگو ہے اس کے اندر؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یہ سیادت تو حضور دے رہے ہیں کہ جنتی نوجوانوں کے سردار میرے حسن اور حسین ہیں. تو جن کے خود دلوں کے اندر اقتدار پھنسا ہوا ہے نا، انہوں نے فیصلہ کرنے میں یہ کہا کہ یہ اقتدار کی خاطر آپ گئے تھے،
اور اقتدار کی خاطر کہنے کے بعد بھی وہ یوں کہیں کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں، تو پتہ نہیں کہاں کے ہوتے ہیں پھر مسلمان۔ کون حسین اقتدار کی خاطر گئے ہیں؟ کون سے امام حسین اقتدار کی خاطر گئے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو نواسہ وہ اقتدار کی خاطر گئے ہیں، جن کا خود اپنا فرمان یہ ہے وَالصُّلْحُ خَيْرٌ مِّنَ الْفَسَادِ۔ جس وقت آپ کو بلایا گیا اور کہا گیا نا کہ آپ، ولید نے بلا کر خط پڑھا تو اس نے خط پڑھ کے کہا کہ یزید کی بیعت کریں، تو آپ نے اس وقت 2 جملے ارشاد فرمائے تھے، الکامل کے اندر یہ مترجم موجود ہے۔ آپ نے فرمایا الصلۃ خیر من القطعیۃ، جوڑ کے رکھنا توڑنے سے زیادہ بہتر ہے۔ فرمایا کہ ٹوٹنا یہ بہتر نہیں ہے، جڑ کر رہنا یہ بہتر ہے۔ والصلح خیر من الفساد، اور صلح جو ہے یہ فساد سے اچھی چیز ہے۔ فساد اچھا نہیں ہے، صلح اچھی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ بیعت کا مطالبہ کرتے، انہوں نے کہا کہ حضور آپ بیعت کریں، بس آپ یزید کی بیعت کریں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وَأَمَّا الْبَيْعَةُ فَإِنَّ مِثْلِي لَا يُبَايِعُ سِرًّا۔ اس لفظ کا کیا ترجمہ ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا مجھ جیسا بندہ، چونکہ انہوں نے رات کی تنہائی میں بلایا تھا کہ رات کی تنہائی میں ہم امام حسین سے بیعت لیتے ہیں، اور بیعت لینے کے بعد صبح ہم خبر نشر کر دیں گے کہ جو ہمارے لیے سب سے بڑی رکاوٹ، چونکہ یزید سمجھتا تھا وہ نواسہ رسول امام حسین ہے، تو رات کی تنہائی میں ان سے بیعت لو، صبح ہم سب سے خود بات کر لیں گے۔ تو ان کو بلایا گیا تو آپ ولید کے گھر تشریف لے گئے، تو آپ نے فرمایا یہ جو لفظ تھے آپ نے یہ خود ارشاد فرمایا وَأَمَّا الْبَيْعَةُ فَإِنَّ مِثْلِي لَا يُبَايِعُ سِرًّا، میرے جیسا بندہ اور چھپ کر بیعت کرے، فرمایا یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ میں رات کی تنہائی میں بیعت کروں یہ نہیں ہو سکتا، میں کبھی بھی بیعت نہیں کروں گا۔ بیعت کی کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ بیعت کا مطلب ہوتا ہے کسی کو امیر ماننا، اپنا امام ماننا۔ آج آپ کا کیا خیال ہے کہ جو شرابی ہو، جو بے نمازی ہو، جو اسلام کی دھجیاں اڑانے والا ہو، اسلام کی جڑوں کو نقصان پہنچانے والا ہو، آج آپ کو تو سمجھ اتنی ہے کہ جو بندہ جس میں تھوڑی سی خرابی ہو، میں نے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، آپ سمجھتے ہیں نا، آپ کا ذاتی مسئلہ بن جائے نا کسی کا امام کے ساتھ، تو آپ نماز نہیں پڑھتے اس کے پیچھے۔ اور یہاں پر کسی مفتی اور عالم سے بھی نہیں پوچھتے کہ نماز پڑھنی ہے کہ نہیں، چونکہ ذات کا مسئلہ ہے تو خود ہم مفتی ہوتے ہیں۔ عالم کی ضرورت تو صرف جمعہ پڑھانے تک ہے، اس سے آگے اس کا کیا معاملہ ہے؟ اس سے آگے تو ہم خود رہبر اور رہنما ہوتے ہیں، ہم خود رہبری اور رہنمائی کریں گے۔ اللہ اکبر! اگر میں اور آپ اتنی سوچ رکھتے ہیں نا کس امام کے پیچھے میری ہوتی ہے اور کس کے پیچھے میری نہیں ہوتی، تو یہ بھی خیال کرو کہ وہ نواسہ رسول تھے جن کو حضور علیہ السلام نے لعاب دہن دے کے جوان فرمایا ہے، جن کو حضور علیہ السلام نے اپنے سینے کے اوپر کھلایا ہے۔ اور یہاں تک کہ جس وقت امام پاک کی ولادت ہوئی، ایک ہاتھ کے اوپر امام حسین ہے اور دوسرے ہاتھ کے اوپر حضرت ابراہیم حضور کے بیٹے ہیں۔ تو جناب جبریل تشریف لائے، یا رسول اللہ ان دونوں میں سے ایک رکھیں آپ۔ ایک رب فرماتا آپ کے پاس نہیں ہوگا، اپنا بیٹا ابراہیم رکھ لیں یا پھر حسین رکھ لیں۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ نہیں کہا مجھے سوچنے کا موقع دیا جائے، فرمایا ابراہیم میرا بیٹا لے جاؤ، حسین مجھے چاہیے۔ آج وہ کیسی نگاہ ہے جو کہتے ہیں کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں ہے۔ یہ جو بعد میں ہونے والا تھا اور جو کچھ ہونا تھا، اور اسلام کو جن کے خون کی ضرورت تھی اور جن کے خون کی وجہ سے اسلام کو پروان چڑھنا تھا اور پروان ملنا تھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا بیٹا ابراہیم لے جاؤ، یہ دکھ میں برداشت کر لوں گا، مگر یہ حسین جو ہے اس کی سیرت میں کیا کردار واضح ہونے والا ہے، اور ان کی سیرت کے اندر کیا کردار امت مسلمہ کو قیامت تک سبق ایک ملنے والا ہے۔ حضور نے فرمایا حسین نہیں دیں گے، اپنا بیٹا دیا اور امام حسین لیے۔ تو تم ابھی بھی یہ کہو کہ یزید حق پہ تھا،
تمہیں اتنا نہیں خیال آیا کہ نبی کے انتخاب کے اندر کیا حکمت تھی؟ حضور علیہ السلام نے امام حسین کا انتخاب کیا اور اپنے بیٹے کو رب کی بارگاہ میں جانے کا فیصلہ کر دیا، تو امام حسین کو رکھنے میں کیا حکمت تھی؟ یہی حکمت تھی کہ ایک وقت آئے گا جس وقت اسلام کے لیے بہت بڑی قربانی کی ضرورت ہے، اور وہ قربانی میرے حسین دیں گے۔ پھر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چنا، حضور علیہ السلام نے چنا۔ اور یہ سوچ پیدا کیسے ہوئی؟ مجھے تو یہ نہیں سمجھ میں آتی بات۔ یہ لوگ جو یہ بات کہتے ہیں نا، حضرت امیر معاویہ نے خلافت کیوں دی؟ جن لوگوں کو طہارت کے مسائل نہیں آتے وہ صحابہ کے جھگڑوں کے مسائل اس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، جن لوگوں کو صحیح وضو کرنے کا طریقہ نہیں آتا وہ حضرت امیر معاویہ پہ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ کو کیا ضرورت تھی کہ وہ خلافت دیتے؟ انہوں نے خلافت یزید کو کیوں دی؟ اس وقت یزید کے اندر یہ خباثتیں ثابت نہیں تھیں، اور نہ یہ ایسے امور اس کے اندر واضح تھے۔ اس وقت معاملہ کچھ اور تھا۔ اور پھر تاریخ کے یہ الفاظ ہیں، یہ یاد رکھیے گا، یہ کلمات۔ آپ نے جس وقت خلافت عطا کی تو یزید جو ہے وہ اس وقت نماز بھی پڑھتا تھا، اس وقت کی بات ہے، کلمہ گو ہونے کی بات نہیں ہے۔ وہ کلمہ گو تو تھا، ہم کب کہتے ہیں کلمہ گو نہیں تھا، مگر بات کی ہم بات کرتے ہیں، بات کا معاملہ کیا ہے، پہلے کی بات نہیں کرتے۔ جس وقت خلافت دی جا رہی تھی، جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت دی تو اس میں ایک روشن کلمہ تھا، اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ، یہ بات میری ریکارڈ ہو رہی ہے، پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کلمات میرے پاس موجود ہیں حوالہ جات کے ساتھ۔ حضرت امیر معاویہ نے ارشاد فرمایا تھا وَإِنَّمَا الْخِلَافَةُ لَيْسَتْ لَنَا بَلْ نَحْنُ عَبِيدُهُ، فرمایا خلافت ہمارے گھر کی نہیں ہے، خلافت حسین کے نانا سے چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ اور آگے کلمات فرمایا وَنَحْنُ عَبِيدُهُ، ہم ان کے غلام ہیں۔ اور آپ کو جہاں سے خدشہ تھا آپ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، کہا یزید حسین کا نانا تیرے نانے سے افضل، ان کی والدہ تیری والدہ سے افضل، ان کے والد تیرے والد سے افضل، اور خود حسین تجھ سے افضل۔ اگر حسین تجھ سے خلافت کا تقاضا کرے تو تم نے خلافت دے دینی ہے، ان کو تم نے خلافت دے دینی ہے، اور جھگڑنا نہیں اس بات کے اوپر، اور خاص خیال رکھنا ان کا۔ یہ ساری وصیتیں حضرت امیر معاویہ کی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ نے جس وقت خلافت دی تو آپ نے کنڈیشنلی طور پر شرائط کے ساتھ دی ہے، اور قرآن نے واضح طور پر بیان کر دیا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، باپ کا بوجھ بیٹا نہیں اٹھائے گا اور بیٹے کا بوجھ باپ نہیں اٹھائے گا، اور یہ تو واضح طور پر آپ نے ارشاد فرما دیا تھا۔ اس کے بعد جب دنیا اندر اتری اور شہوت کا غلبہ ہوا، جس وقت دنیاوی شہوت اور مال کا غلبہ، اور پھر محل اور تخت و تاج کی شہوت جب غالب ہوئی تو سارے اس نے ستم کیے اور سارے ظلم کیے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں سمجھتے جس کی ایک خرابی کا آپ کو پتہ چل جائے؟ تو جو سراپا خرابیاں ہوں امام حسین اس کے پیچھے نماز پڑھے اور اس کے ہاتھ پر بیعت کرے؟ یا آج کتابیں لکھنے والوں نے کتابیں لکھیں اور لوگ کہتے ہیں آپس میں اختلاف کیا ہے، تو سمجھ کر جائیے گا آج یہ بات سمجھ کر جائیے گا، ہر روز موقع نہیں ہوتا، نہ ہر جمعہ اس پر گفتگو کا متحمل ہے کہ ہم ہر جمعہ کو بات کریں۔ اختلاف کیا ہے؟ یہ اختلاف ہے، یہ ختم کا اختلاف نہیں ہے، درباروں پر جانے کا اختلاف نہیں ہے، اور میلاد کی جھنڈیاں ہم لگاتے ہیں وہ نہیں لگاتے، یہ اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف شرائع اسلام کا، بنیاد اسلام کا اختلاف ہے۔ ایک طبقہ وہ جو امام حسین کو باغی کہے، آپ کا دل کرتا ہے تو پڑھ لیں پیچھے نماز، کل قیامت کے روز نماز کس کی ہے یہ تو سوچے نا ذرا، اور نماز کے اندر درود کن پر اور سلام کن پر ہے، کن پر درود و سلام پڑھتے ہیں آپ نماز کے اندر؟ تو آپ جن پر درود و سلام نماز کے اندر پڑھتے ہیں ان کو ہی آپ کہیں کہ انہوں نے بغاوت کی ہے، اور یزید امام حق پر ہے،
بعض لوگ طبیعت کے بڑے نازک ہے اس دور میں، کہتے ہیں ایسی باتیں نہ کریں. اچھا ایسی باتیں نہ کریں تو پھر اس کو دین سے خارج کر دیں، اور لوگ جہاں پر ہیں گمراہ ہوتے رہیں. پھر اس کا مطلب تو پھر یہ ہے نا، ایسی باتیں نہ کریں، یعنی یہ نہ بتائیں کہ یزید کے حرکات کیا تھی، اور یہ نہ بتائیں کہ یزید کے سیاہ کرتوت کیا تھے، اور میرے امام حسین نے، امام علی مقام نے جو اس کی بیعت نہیں کی تو کس وجہ سے نہیں کی، یہ نہ بتائیں. اور یہ نہ بتائیں کہ یزید کن کن حرکات کا. اور بعض امام احمد بن حنبل کی میں بات کرتا ہوں، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں میرے نزدیک یزید کافر ہے، ان کا تو کفر کا فتویٰ ہے. تو آئمہ کا اختلاف نہ دیکھو کہ امام اعظم کیا کہتے ہیں، فلاں کیا کہتے ہیں. یہ کوئی فقہی مسئلہ نہیں ہے، یہ شرعی اور حکمی اور دینی مسئلہ ہے. ایک امام نے تو حکم کفر بھی اس پر کیا ہے کہ یزید کافر ہے. اور بعض تفاسیر کے اندر علامہ محمود آلوسی نے روح المعانی کے اندر اس کا کفر بہت متعدد وجوہ سے ثابت کیا ہے کہ یزید متعدد وجوہ سے کافر ہے. اور آپ کو یہ صرف اس کا ظلم کربلا تک نہیں ہے، کربلا کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کس نے کیا ہے، اور کعبے کا غلاف کس نے جلایا ہے، اور مسجد نبوی کے اندر گھوڑے کس نے باندھے ہیں، اور زانی کس نے بند کروائی ہیں، اور نمازیں کس نے بند کروائی ہیں. یہ سارا کچھ تاریخ کے اندر موجود ہے. تو آپ کی تاریخ، اس کو ضرورت نہیں اس بات کی کہ ممبر پر بیان کیا جائے گا تو تاریخ بنے گی، اور ممبر پر بیان نہ کیا جائے تو وہ تاریخ کا حصہ نہیں ہے. یہ تاریخ ہم اپنے بچوں کو نہ بتائیں تو پھر ان کے دلوں کے اندر نواسہ رسول کی محبت کیسے پیدا ہو، اور یزید کے خلاف بغض کس طرح پھر ہم ان کے اندر پیدا کریں، جبکہ ہم نے کرنا ضروری سمجھتے ہیں ہم اس کو. یہ دو جنگیں ہیں، یہ دو شہزادوں کی نہیں ہے، یہ حق اور باطل کی جنگ ہے. یزید کا نام باطل ہے اور حق کا نام حسینیت ہے. اور تم دلائل کی ٹو میں پڑھتے ہو نا، دلائل کی ٹو میں تو پڑھتے رہو. میرے لیے سب سے بڑی دلیل یہ ہے جس کے لیے میرے مصطفیٰ نے سجدوں کو لمبا کیا ہو، وہ حسین آج بھی حق پہ ہے، قیامت تک حق پر رہے. اور جن کو حضور علیہ السلام نے لعاب دہن دیا ہو، حضور جمعے کا خطبہ دے رہے ہوں اور امام حسین لٹ کھڑاتے ہوئے تشریف لا رہے تو حضور ممبر سے نیچے اتر جائیں اور صحابہ کو کہیں پیچھے ہٹ جاؤ، میرے شہزادے تشریف لا رہے ہیں. وہ رونے لگے تو حضرت جبریل تشریف لے آئے، یا رسول اللہ حکم ہو جنت کے کھانے آ جاتے ہیں، حکم ہو تو جنت کے ہم لباس لے کر آ جاتے ہیں. آپ حکم تو فرمائے. امام حسن و حسین جن کا جھولا خود جبریل جھلاتے ہیں، تم دلیلوں کی بات میں پڑے ہوئے ہو. یہ سب سے بڑی تو یہی دلیل ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی اولاد دے کر جن کو رکھا، اور حضور علیہ السلام نے جن کو اپنے سینے پہ کھلایا، اور پھر یہ جس وقت حضرت امام حسین کی شہادت کی خبر آئی تو حضور کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہوئے. تو میرے آقا کریم علیہ السلام کے یہ جو آنسو تھے یہ اس بات کے نہیں. آگے وہ شعر سنیں جو شعر میں عربی میں پڑھ رہا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا وَإِن كَانَتِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ أُنشِئَتْ فَقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِالسَّيْفِ أَفْضَلُ. فرمایا یہ جتنے بھی جسم بنے ہیں یہ سب کے سب ان کا اوپر ایک دن موت آئے گی، ان کو دنیا میں جانا ہے. اور اگر مجھ حسین سے کوئی پوچھے کہ تمہیں موت کون سی پسند ہے تو مجھے یہ موت پسند ہے کہ اپنے نانے کا دین کا دفاع کرتے ہوئے میرا خون نکل رہا اور میری روح کف سے انسری سے پرواز کر رہی ہو. تو یہ دو شہزادوں کی لڑائی ہے. تیسری بات وَإِن كَانَتِ الْأَرْزَاقُ شَيْئًا مُقَدَّرًا فَقِلَّةُ سَعْيِ الْمَرْءِ بِهِ أَجْمَلُ. اے لوگو رزق وہی ہے جو رب نے لکھ دیا ہے، مقدر ہے. یہ پیغام امام حسین نوجوانوں کے لیے. وقت نہیں ورنہ میں اس کو کھول کے بتاتا کہ اس کے اندر حکمتیں کتنی ہیں. اے لوگو رزق مقدر ہے. کیا مطلب کہ رزق لکھا جا چکا جتنا ہے، ایویں ہی حرام کے اندر منہ نہ مارنا، جھوٹ نہ بولنا، ایویں ہی اپنی زندگیوں کو خراب نہ کرنا. رزق مقدر ہے اور اچھے طریقے سے جا کر حاصل کرو، اچھی جگہ سے حاصل کرو، اچھی فکر سے حاصل کرو. چوتھی بات وَإِن كَانَتِ الْأَمْوَالُ لِلتَّرْكِ جُمِّعَتْ فَمَا بَالُ مَتْرُوكٍ بِهِ أَبْخَلُ.
اے لوگو تم مال کیوں جمع کرتے ہو؟ کس وجہ سے، تمہاری نیت کیا ہے؟ اگر تو اس لیے جمع کرتے ہو کہ لتر کی اس کو ترکہ بنانا ہے، تو فرمایا تجھ سے زیادہ احمق شخص کوئی نہیں ہے۔ پیچھے والوں کے لیے اکٹھا کر رہا ہے اور آگے اپنا بھی تو دیکھ، اپنے لیے تو کیا اکٹھا کر رہا ہے۔ اے انسان، یہ 4 پیغام امام حسین کے ہیں۔ دینے والے لوگ اور 10 محرم کو صرف سبیلیں لگانے والے۔ میرے امام کو نہ دیگوں کی ضرورت ہے نہ سبیلوں کی ضرورت ہے۔ میرے امام کی شہادت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی بقا کے لیے تھی۔ جن لوگوں کو دین کا پیغام اور ان کا تحفظ قبول ہے، وہ یہ سمجھیں اس دور کے اندر جو لوگ دین کی محبت رکھتے ہیں، دین کی کڑن رکھتے ہیں کہ دین کو کس طرح پھیلایا جائے اور دین کی کس طرح ترویج و اشاعت کی جائے، یہ ان کو امام حسین کا فیض نصیب ہے۔ اور جن لوگوں کے دلوں کے اندر یہ چیز موجود نہیں ہے، آپ جتنے مرضی یہاں پر بریانی کی دیگیں چڑھائیں، جو کچھ مرضی کریں، ثواب ضرور ہے مگر مقام نہیں ہے۔ مقام مشن والوں کو ملتا ہے۔ شہادت کس لیے ہوئی؟ شہادت دین کے تحفظ کے لیے ہوئی۔ اس نے کہا میں اذانیں بند کرواؤں گا۔ امام حسین نے فرمایا اذانیں بند نہیں ہوں گے۔ اس نے کہا میں شراب کو عام کروں گا۔ فرمایا میرے نانا نے شراب کو حرام کیا ہے اور میں قربانی دوں گا اس کے لیے۔ کٹ جانا اس کو نہیں کہتے کہ وجود کٹ گیا ہے، کٹ جانا فکر کے کٹنے کو کہتے ہیں۔ یزید اگر بچ گیا تھا تو کیا وہ زندہ ہے؟ اور امام حسین کا اگر وجود، ان کے وجود کے اوپر اگر تلواریں اور نیزے چلے تو کیا مطلب ہے کہ وہ ختم ہو گئے ہیں؟ نہیں، آپ کی شہادت ہوئی اور شہادت سے فکر پیدا ہوئی، اور فکر وہ حق پر فکر مبنی تھی۔ اور یہاں تک کی بات کرتے ہیں تو جس وقت ابھی شہادت ہوئی تو یزید کے دربار کے اندر جس وقت قافلہ لایا گیا، امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زینب سلام اللہ تعالی علیہا، آپ نے اس وقت ارشاد فرمایا، یزید کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی، آپ نے فرمایا یزید یہ جو تو نے سب کچھ کیا ہے کس لیے کیا؟ کہ تاکہ ہمارے نانا کے دین کو مغلوب کر سکے۔ ادھر سے ہی مؤذن اذان دیتا ہے، محل کے قریب مسجد ہے، ادھر سے آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ امام زین العابدین کھڑے ہوئے فرمایا بتا یہ محمد الرسول اللہ کون ہے؟ بتا یہ کن کے نانا ہے؟ یہ جن اذانوں کو تو نے بند کرنے کے لیے یہ سارے ظلم کیے، آج اس اذان کی آواز تیرے محل کے اندر ابھی بھی آ رہی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہمارے والد گرامی نے جو قربانی دی ہے، اللہ نے اذان کو بلند کر کے ثابت کر دیا، حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے۔ نعرہ لگانا ہوتا ہے، سب بولا کرے، مزاج نہ خراب کیا کرے، بلا گیا نہ۔ تو آپ احباب جو ہیں وہ یہ افسوس کا مقام نہیں ہے ہمارے لیے۔ جن لوگوں کے لیے افسوس کا مقام ہے ان کی تعبیر کیا ہے ہم نہیں جانتے، لیکن شہید کے اوپر جس وقت ظلم کیا جا رہا ہوتا ہے اور اس کو تکلیف دی جا رہی ہوتی ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا شہید کو صرف اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی تمہیں چونٹی کاٹے تو تکلیف ہوتی ہے، تو باقی تکلیف کہاں گئی؟ پھر نیزے چل رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، باقی تکلیف کہاں گئی؟ تو یہاں پر محدثین نے صحابہ کرام کی آراء سے لکھا اللہ اپنی خاص رحمت کے جلوے کھول دیتا ہے پھر، اور شہید ان جلووں کے اندر جب گم ہوتا ہے اللہ ساری تکلیف کو اٹھا لیتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا تکلیف ہوتی ہے مگر صرف اتنی جتنی تمہیں چونٹی کاٹے، چونٹی کیڑی کو کہتے ہیں، جتنی تمہیں چونٹی کیڑی کاٹتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے نا، فرمایا شہید کو صرف اتنی تکلیف ہوتی ہے، باقی وہ سب کچھ نظارہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ بل کل بروز قیامت جنت کے اندر جس وقت اللہ شہداء سے پوچھے گا بتاؤ میری جنت میں کسی چیز کی کمی تو نہیں؟ تو وہ کہیں گے مولا کسی چیز کی کمی نہیں ہے مگر ایک چیز کی ہے کمی تیری جنت کے اندر،
تو اللہ پوچھے گا بتاؤ کس چیز کی؟ تو وہ کہیں گے جب گلا کٹ رہا تھا نا، اور گلا کٹتے ہوئے جو مزہ آ رہا تھا اس وقت، وہ مزہ تیری جنت میں نہیں ہے، وہ دوبارہ ملنا چاہیے۔ اس لیے میرے حضور نے ارشاد فرمایا، جس میرے غلام کے دل میں میرے دین کی خاطر شہادت کا کبھی خیال پیدا نہ ہوا، فرمایا وہ منافق بندہ ہے، وہ منافق ہے۔ یہ حضور کی حدیث ہے۔ تو اپنے دل کے اندر یہ خیال رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین کی خدمت کرتے کرتے اللہ میں بھی موت عطا فرمائے، اور شہادت کی موت اللہ عطا فرمائے۔ امام حسین کا جو پیغام ہے کربلا کے اندر، وہ دین کی عملی تصویر ہے، اس عملی تصویر پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔